خود غرض نہیں ہوگا، مفاد پرست نہیں ہوگا۔ اور اس سے جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی ایک آدھ واقعہ میں سنا دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ جو بیبیاں اللہ کے دین نے تیار کی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ترقی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں مہذب ہوتے جا رہے ہیں، سویلائزڈ ہوتے جا رہے ہیں، یہ دور بار بار آیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ میری بچیاں بہنیں سن رہی ہیں، ہم کہتے ہیں بہت ہم آگے نکل گئے، آگے نہیں نکل گئے، پیچھے پڑ گئے، یہ رہ جاتا ہے، پھر پیچھے کی طرف چلے گئے۔ وہی کفر کا زمانہ کہ عورتوں کے سر ننگے، دو چوٹیاں، سینہ یہاں سے ننگا، بے پردگی، باریک کپڑے، بن سنور کر اپنے آپ کو دکھاتے پھرنا۔ سورہ احزاب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے منتخب کیا کہ پہلے تو رسول اللہ کا گھرانہ نمونے کا بننا چاہیے، تو اس میں کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور کفر کا زمانہ جو گزرا اس کی یاد تازہ نہ کرو، اس طرح بن سنور کا اپنا آپ نہ دکھاتی پھرو۔ اور اللہ نے سورہ نور میں جب احکام اتارے کہ دوپٹوں سے اپنے سر ڈھانک لو، سارے اسی طرح ننگے لیے پھرتی تھی جیسے اب ہماری بچیاں ہو گئیں۔ حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی، کہ سر کے بال ننگے کیا ملتا ہے، صرف بے پردگی اور ریانی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام پر جب آیات نازل ہوئیں کہ دوپٹے سروں پر لو، گریبان جو ہیں وہ بھی ڈھانکو، تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک رات میں ایمان کا یہ فائدہ ہے، جب ایمان سینے میں پیدا ہو جائے نا تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ پولیس کو تشدد کرنا پڑتا، نہ طالبان کو کرنا پڑتا، کسی کو نہیں۔ ایمان خود مطالبہ کرتا کہ جب اللہ رسول کو مانتے ہو تو گدھے اور کتے کیوں بنتے ہو، کتاب ہوتے ہو کیوں جانوروں کی صاحب میں داخل ہوتے ہو، اللہ رسول کی بات مانو۔ صبح فجر کی نماز میں جب عورتیں آئیں وہی جو بے پردہ ہوتی تھیں، اس طرح انہوں نے دوپٹے لیے ہوئے تھے، اپنے آپ کو ڈھانکا تھا کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت کون ہے، یہ کون نہیں، اس طرح بدل گئیں۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس کا بہترین نمونہ جو سامنے آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد سب سے پہلے جس ام المومنین کا انتقال ہوا رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ کا، وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں فوت ہوئی، پہلی بیوی حضور کے بعد یہی فوت ہوئی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ اتنے مرتبے کے ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو جب لحد میں اتارا جائے تو اتارنے والوں میں بھی شامل ہوں۔ میری ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، کپڑوں میں لپٹی ہوئی، فوت شدہ، مگر پھر پوچھا گیا ازواج مطہرات، رسول اللہ کی بیویوں سے استجواب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ادھر پیغام بھیجا کہ آپ فتویٰ دیں جو حضور کی بیویاں زندہ کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں، زینب کو لحد میں وہی اتار سکتے ہیں جو زندگی میں اس کو دیکھ سکتے تھے، اس کے بھتیجے اور بھانجوں کے سوا اس کو کوئی نہیں لحد میں اتار سکتا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی خواہش جو تھی اس کو ختم کر دیا، ان کے بھتیجوں اور بھانجوں لحد میں کفن میں لپٹی ہوئی۔ تو اب جب موجودہ حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں اور یعنی فحاشی، تو رسول کریم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک سمجھ آتی ہے۔ آج یہ عالم دین مجھ سے پڑھنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے حدیث پاک پڑھی میرے سامنے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ میری امت میں دو گروہ پیدا ہوں گے لم اراہما، میں نے اپنی زندگی میں انہیں نہیں دیکھا، یہ بد نصیب نکلیں گے میری امت میں، میری زندگی میں نہیں یہ پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک گروہ کا ذکر فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، اور وہ خلق خدا پر ظلم کریں گے۔ اب میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون محکمہ جس کا کام ہی ہے کہ شرفاء کو تنگ کرو، ان کو مارو اور ذلیل کرو، اور بدماشوں کو کرسیوں دو اور کہو آؤ چودھری صاحب انہیں چائے پلاؤ، اور بھلا مانس اور شریف آدمی اور کوئی ابو آ جائے۔ یہ محکمہ بھی جب سے قائم ہوا، اب تو سارے جج بھی چیخ رہے ہیں نا کہ جب تک یہ محکمہ موجود ہے دنیا میں جرائم ختم نہیں ہو سکتے، جرائم کے سرپرست ہیں۔ ان کی بھی حضور نے پیش گوئی کی کہ یہ محکمہ بنے گا، ان کے ہاتھوں میں سیاتن کوڑے ہوں گے کا ذناب البقر، جیسے گائے کی دم میں یظلمون الناس، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ پہچانتے ہیں آپ اس کو، کچھ چھپا ہوا نہیں، ظالموں کا حامی ہے، شریف آدمیوں کو تنگ کرنے والا۔ اور دوسرا یہ بد نصیب گروہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، وکاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی میری امت کی وہ لڑکیاں مگر ننگی ہوں گی۔ دو طرح سے ننگی ہے نا، کہ یا تو اتنا چست ہے کہ جسم کا سارا بار نظر آ رہا ہے، اتنا تنگ کہ آنگ آنگ نظر آ رہا، یا ویسے ہی اتنا پتلا کہ اس میں سب کچھ نظر آ رہا۔ ممیلاتن مائلاتن، فرمایا اپنی حرکتوں سے اپنے لباس سے وہ خواہ مخواہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا وہ ان کی اٹکھیلیاں دے کر عجیب و غریب لباس دے کر ضرور توجہ کرے گا۔
رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سروں پر جو ہوں گے نا چونڈے وغیرہ اور جو انہوں نے اوپر رکھے ہوں گے وہ ایسے ہوگا جیسے بختی اونٹوں کی کوہانے۔ یہ میں اپنی بیٹیوں بہنوں سب میں دیکھ رہا ہوں، میرے گھر میں بھی ہو رہا، دوسروں میں ہو رہا، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یجدنا ریح الجنہ، جنت کی خوشبو 500 سال کا فاصلہ ہوگا نا وہاں تک جاتی ہے، لوگ وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں، مگر ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جو ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ اتنے باریک اور تنگ لباس آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں، جنت میں جانا تو گزارا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شام سے کچھ عورتیں آئیں، تھی مسلم ہی مگر بگاڑ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے آ کے ملی، سلام کا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ماں ہم شام سے آئی ہیں ملنے کے لیے کہ آپ حضور کی بیوی ہماری ماں، آپ نے سلام ہی نہیں ہمارا قبول کیا۔ فرمایا تم مسلمان عورتیں؟ انہوں نے کہا ہاں مسلم۔ فرمایا مسلمان عورتوں کا یہ لباس نہیں، یہ باریک لباس اور ایسے باریک دوپٹے یہ اسلام